امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی. کہا ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے. اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا. اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے. ایران اس وقت مصیبت میں ہے. ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے. ایرانی حکومت نے برسوں عوام کے ساتھ برا سلوک کیا. ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے. صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ. کہا چاہے لوگ مجھے پسند کریں یا نہ کریں، میں نے 8 بڑی جنگیں ختم کی. پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں. امریکہ نہیں چاہتا روس یا چین گرین لینڈ جائیں. اگر ہم گرین لینڈ نہیں لیتے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا. ڈنمارک سے ڈیل کرنا چاہیں گے. امریکہ گرین لینڈ کے ساتھ آسان طریقے سے یا سختی سے نمٹے گا. گرین لینڈ سے متعلق مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا. فی الحال گرین لینڈ سے متعلق دیگر پہلوؤں پر غور جاری ہے. وینزویلا کا تیل پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو روس اور چین وہاں بھی پہنچ جاتے. چین اور روس کو وینزویلا میں اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے. صدر پوٹن یورپ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں. چین اور روس کے عوام سے پیار کرتا ہوں. دونوں ممالک ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں. روسی صدر اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا. امریکہ کا وینزویلا میں $100 ارب سرمایہ کاری پر غور. امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں تیل کمپنیوں کے عہدیداران سے گفتگو. کہا وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے. تیل کمپنیوں سے وینزویلا کے تیل اور قیمتیں کم کرنے پر بات ہوگی. وینزویلا میں کون سی تیل کمپنیاں جائیں گی اس کا فیصلہ کریں گے. تیل کمپنیاں امریکہ سے براہ راست ڈیل کریں گی. وینزویلا سے نہیں امریکی تیل کمپنیوں کو سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی. اگلے ہفتے تیل کمپنیوں کے ساتھ ایک اور ملاقات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا صدر ٹرمپ کے تمام اقدامات امریکی مفادات میں ہیں. وینزویلا کے وسائل کو مارکیٹ فراہم کریں گے تاکہ ان کے عوام کا فائدہ. ایران میں معاشی بحران کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شدت. مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے. تہران سے مشہد، شیراز سے تبریز تک شہری سڑکوں پر نعرے بازی اور جھڑپیں. پرتشدد مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 51 افراد جان سے جا چکے. مظاہرین کو روکنے کے لیے ایران بھر میں انٹرنیٹ سروس بند. ترکی نے ایران کے لیے متعدد پروازیں منسوخ کر دی. ایرانی سپریم لیڈر کی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل. آیت اللہ خامنئی کا امریکی صدر کو اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دینے کا مشورہ. کہا فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. احتجاج اور فساد میں فرق ہے. ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا. امریکہ کے ہاتھ خون میں رنگے ہیں. ایران نے ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی امریکی اقدامات کو مسترد کر دیا. ایران کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط. کہا امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں. امریکی پالیسیز عالمی امن اور قانون کے لیے خطرہ ہیں. امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. ٹرمپ عالمی قوانین سے بالاتر. امریکی صدر کے جارحانہ عزائم عیاں. دنیا میں تشویش. ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا اپنی فوج کو کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دے سکتا ہوں. کہیں بھی کارروائی کا پورا اختیار ہے. ٹرمپ نے خود کو قانون سے بالاتر قرار دیتے ہوئے کہا مجھے کسی عالمی قانون کی ضرورت نہیں. عالمی معاہدوں اور قوانین پر عمل کا پابند نہیں. دنیا کا کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا. مجھے کوئی روک سکتا ہے تو وہ میں خود ہوں. عالمی قانون میرے فیصلوں کو نہیں روک سکتا. امریکی صدر کے اقدامات سے یورپی ممالک ناراض. جرمنی اور فرانسیسی صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے سخت ناقد. امریکی خارجہ پالیسی عالمی نظام اور اقدار کے لیے خطرہ قرار. جرمن صدر فرینک والٹر کا کہنا ہے طاقت کے بل بوتے پر عالمی امور میں تسلط خطرناک اور ناقابل قبول ہے. دنیا کو لٹیروں کا اڈا بننے سے بچانا ضروری ہے. امریکہ نے عالمی نظام کو نقصان پہنچایا. امریکہ اپنے مفادات کے لیے عالمی قواعد اور ضوابط توڑ رہا ہے. عالمی جمہوریت اور طے شدہ قوانین پر امریکہ کا منفی اثر پڑ رہا ہے. امریکہ کا رویہ یورپی اتحادیوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہا ہے. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا امریکہ اتحادیوں سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. امریکی پالیسیاں بین الاقوامی نظام کو نقصان پہنچا رہی ہیں. عالمی اتحاد کمزور اور طاقتور ممالک مضبوط ہو رہے ہیں. میکرون نے یورپ کو امریکہ پر انحصار کم کرنے کا مشورہ دیا.
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 सवाबी से पेशावर तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से बलकसर, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद, जबकि M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर मियांवाली, कुंदिया, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान बस्ती, मलूक, लोधरा और बहावलपुर में धुंध का राज। कहना, चूनिया, अहमदपुर, शर्किया, तरंडा मोहम्मद, पनाह, इकबाल नगर, नहीम खान और सादिकाबाद में धुंध। तर्जुमा मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची के इलाके FB इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 21 में फैक्ट्री में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इक़दाम से बिजली के नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मुयस्सर होगी। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और केस्को के नुकसान ज़दा फीडर्स पर पायलट मंसूबे शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफदी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकत दारी को तक़वियत दी। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दौरे ने ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है TTP से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। तहरीके इंसाफ TTP का सियासी विंग करार। TTP पाकिस्तान की दुश्मन है, उन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन पर TTP का हमला नहीं होगा, ये इनकी सहूलत कारी करते हैं। इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये लोग कहते हैं TTP में अच्छे लोग भी हैं। PTI को चैलेंज करता हूँ, मुझे TTP में 10 अच्छे लोगों का नाम बता दें। ये लोग पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। असलहा होने के बायस PTI वाले TTP से डरते हैं। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। पंजाब हुकूमत का अस्पतालों की सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। अस्पतालों में दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे का इजलास। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब अवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाहल और काम चोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर PTI का कारकुन लड़ पड़ा, मुक्के लाते चल गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। कराची एयरपोर्ट पर मुतादिद अफराद की जेबें कट गई। मुतासर अफराद थाने पहुंच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार की शाम 4 बजे बाग़ जिना में तारीखी जलसा करेंगे। कराची में PTI का बाग़ जिना में जलसा सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। PTI ने बाग़ जिना जलसे के लिए 25 लाख रुपए के पे ऑर्डर्स जमा करा दिए हैं। 20 लाख रुपए जलसे की फीस, 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए गए। PTI को जिला इंतजामिया की जानिब से तहरीरी इजाजतनामे का इंतजार। कराची पोर्ट रिकॉर्ड के लिए रेलवे कार्गो हैंडलिंग के लिए तैयार। कराची पोर्ट और प्राइवेट टर्मिनल्स की कार्गो हैंडलिंग को जदीद तर्ज पर फाल करने का मंसूबा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का
کے پی ٹی کو گرین سگنل، بندرگاہ پر ریلوے کارگو ہینڈلنگ 5 ماہ میں دگنی ہو جائے گی۔ کے پی ٹی کی ریلوے کارگو ہینڈلنگ رواں سال 5 سے بڑھ کر 20% ہو جائے گی۔ کے پی ٹی کے کہنا ہے کہ ماڈل سسٹم سے فیری سروس کے مسافروں کو پاکستان ریلوے سے لنک کیا جائے گا۔ پاکستان سے ایران کے لیے فیری سروس کا افتتاح 8 جنوری کو کیا گیا۔ آئی ایم ایف شرائط پر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت نے پی سی 1 کی تیاری اور جانچ کے لیے نیا فریم ورک تیار کر لیا۔ سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہونے کے لیے پی سی 1 کی منظوری لازمی قرار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے نئے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ پی سی 1 کی تیاری اور اپریزل ریزیڈنس کو معیاری اور مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پی سی 1 میں ڈیزائن میچورٹی اور اسکوپ لاک کو لازمی قرار دینے کی تجویز، لاگت، شیڈیول اور پروکیورمنٹ پلاننگ کے لیے کم از کم معیار مقرر۔ غزہ میں عبوری انتظامیہ کے قیام کے لیے کوششیں تیز، ٹرمپ کا جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پہ منتقلی پر غور۔ امریکی امن منصوبے میں اسرائیلی فوج کے انخلا کا بھی امکان، صدر ٹرمپ اگلے ہفتے عبوری غزہ امن بورڈ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ممکنہ عبوری امن بورڈ میں بین الاقوامی نمائندوں کی شمولیت متوقع۔ غزہ کے لیے مجوزہ امریکی امن بورڈ کی سربراہی نکولائی میلادونوف کریں گے۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نکولائی کی فلسطینی حکام سے ملاقات، ٹرمپ منصوبے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت۔ نکولائی اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ملے تھے۔ برطانیہ کو برفانی طوفان گوریٹی کا سامنا، ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برف باری، 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے، کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن، ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع، سکولز بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، ٹرین اور بس سروس متاثر، پروازیں تاخیر کا شکار، متعدد منسوخ۔ لندن میں بھی سخت موسم کے سبب شہری گھروں میں محصور، برطانیہ میں عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔